کل ایک بڑی عام شخصیت سے بات کر رہا تھا اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی. تو ایسے آپ کو پتہ ہے آج کل اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اگر خدا نخواستہ انڈیا اٹیک کرتا ہے پاکستان پہ تو خدا اے پی نخواستہ. سی ہوگی اور اس میں عمران خان کو ضرور لایا جائے گا. یہ ایک شہر اقتدار میں باتیں چل رہی ہیں. کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, آپ کو میں ایک چیز عرض کر دوں, آپ بہت اس پہ آج کل تنقید کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کیوں نہیں بول رہے. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے, کہ اگر چیزیں اسکلیشن بڑھ جاتی ہے, چیزیں شدت کی طرف چلی جاتی ہیں, تو کوئی بیک ڈور ہمارے پاس چینل ہو میاں صاحب جیسا جس کے ذریعے بات کی. یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے, مجھے نہیں پتہ اس میں حقیقت کتنی ہے, اللہ کی ذات پیدا جانتی ہے, لیکن کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اسی لیے میاں صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے کوئی بیان میری نہیں دینا. صرف گزارش یہ ہے کہ اگر میاں صاحب ہمیشہ بیک ڈور چینل ہی رہیں گے, اب بھئی آپ ہمیشہ ہی بیک ڈور چینل ہوتے ہیں. کبھی آپ بیک ڈور چینل سرجن جنرل سے مل رہے ہیں, کبھی آپ بیک ڈور چینل سعودی, کبھی آپ چلیں بیک ڈور, اس وقت آپ اپنے لیے مل رہے تھے نا, اب ابھی ملک کی بھی ضرورت اپنے ہے. لیے ہی مل رہے ہیں. چلیں اب ایک رائے ہے نا, رائے اچھا آپ چلیں اختلاف کر سکتے ہیں چلیں. کہ اس میں یہ ہے کہ میاں صاحب کو کہا گیا کہ آپ خاموش رہیں تاکہ اگر چیزیں ہوتی ہیں تو بیک ڈور چینل آپ کے ذریعے کھولا جائے گا. اچھا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, کیونکہ آج کل یہی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے نا کہ عمران خان ریلیونٹ ہے نہیں ہے, اچھا کب وہ ریلیونٹ ہوگا, اچھا میاں صاحب کیوں خاموش ہیں. میاں صاحب کی خاموشی کو تو میں نے بتا دیا کہ کچھ لوگوں کو یہ رائے ہے کہ انہیں کہا اللہ گیا کرے ایسے ہی ہو. ورنہ دیکھیں ان لوگوں کو میں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا یار بات یہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ایک میسج کیا گیا کہ میاں صاحب کو گاڑی میں ڈالیں اور لے آئیں, تو کیا ہوا میاں صاحب کو گاڑی میں ڈال کے لے آئے, میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی. تو انہوں نے کہا کہ اگر میاں صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کروانا ہوتا تو میاں صاحب کو پتہ بھی نہ ہوتا, ٹویٹ ہو جاتا ان کے اکاؤنٹ سے. اور یہ پھر بات وہ بھی درست ہے, ہاں دیکھیں یہ بات بھی درست ہے. شیخ رشید صاحب مجھے یاد آ گئے ہیں, وہ اکثر ان کے بارے میں کہتے تھے کہ منور ظریف کی ایک فلم ہے جس میں وہ کہتا تھا مینو آنکھیں لگن دا شوق ہے. تو میاں صاحب کو آنکھیں لگن دا شوق ہے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کو کہا جاتا اور میاں صاحب ٹویٹ دیکھیں, میں پوری آج سن لیں. تو ان کی یہ رائے ہے کہ اس لیے میاں صاحب خاموش ہے کہ انہیں خاموش رکھا گیا تاکہ ایک بیک ڈور, اور یہ ہوتا ہے جنگ کے دوران بھی ہوتا ہے کہ بیک ڈور چینل کھلے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس لیے ایک آپ کے پاس قیمتی. میں صرف ایک جملہ کہوں جی اس میں, ٹھیک ہے آپ میاں صاحب کو بیک ڈور چینل کے لیے رکھ لیں. شریف خاندان پہ یہ الزام ہے کہ وہ مودی اور مودی کے دوستوں کے قریب ہیں. وہ آپ حمزہ سے ٹویٹ کروا دیں, رک آپ جائیں مریم سے کروا رک جائیں دیں, رک جائیں آپ کسی سے کسی. رک جائیں جو لوگ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے تھے یا جن کی اس معاملے میں ناراضگی سے فرق پڑتا تھا, کہ جو کہتے تھے کہ مودی کا یار ہے, جو کہتے تھے کہ اس کی ملوں میں راہ کے ایجنٹ کام کرتے ہیں, اگر انہوں نے کہا ہو ٹھیک ہے, کہ آپ خاموش رہیں تو پھر تو میاں صاحب کو مسئلہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک, سعد رسول جو مرضی کہتا رہے, سعد رسول یا عوام کے ووٹوں سے تھوڑی انہوں نے آنا ہے. بالکل بھائی صحیح ہے, جنہوں نے ان کو لانا ہے, اگر انہوں نے ان کو کہا کہ آپ خاموش رہیں تو ان کو اس بالکل سے صحیح کوئی ہے, فرق نہیں پڑتا. سعد رسول یا 25 کروڑ کے 25 کروڑ ان کے خلاف بولتے رہیں, بالکل فرق ہی صحیح ہے, نہیں پڑتا. اور یہ بالکل صحیح ہے. بات تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس بات پہ ایمان لے آئے ہیں کہ ہم نے اب جب بھی آنا ہے اگلے 15-20 سال تو ہم نے فارم 47 کے ذریعے آنا ہے, جس نے آنا ہے, تو ان کو عوام سے فرق نہیں پڑتا. اب ایک چیز اور میں عرض کرتا ہوں جو میں کہہ رہا تھا کہ پھر بات ہوتی ہے کہ عمران خان کب ریلیونٹ ہوگا. اس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر خدا نخواستہ انڈیا اٹیک کرتا ہے پھر عمران خان ریلیونٹ ہو جائے گا, پھر آپ نے قوم کو جوش دلانا ہے, پھر آپ نے قوم کو مزید متحد کرنا ہے, آپ نے اگریسو وہ چیزیں کرنی ہے, پھر آپ کو خان کی ضرورت ہے, خان ریلیونٹ ہو جائے گا. اور جب اے پی سی ہوگی تو اس میں خان کو لایا جائے گا. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے جس سے میں اتفاق نہیں کرتا. مجھے نہیں لگتا کہ خان کو پھر بھی لایا اے جائے. پی سی میں لایا جائے گا. جس عمران خان کا بیان نہیں چلنے دیا گیا, اتنا پازیٹیو جو پاکستان کے حق میں بیان تھا اور مودی کے خلاف یہ سب سے ٹویٹر اگریسو, پہ جو تھا, ہاں, تو وہ نہیں چلنے دیا گیا, تو وہ اس عمران خان کو کون لائے گا. چلیں, ایک بندے نے کل بڑی پیاری بات کی, میں نا وہ بڑی ایک زبردست شخصیت ہے, میں ان کو اکثر کال کرتا ہوں چیزیں سمجھنے کے لیے کہ آپ کا ویو کیا ہے. انہوں نے ایک بات کی, اور یہ بات ظاہر ہے کچھ لوگ گنے چنے نون لیگ والے اس پہ تنقید کریں گے, لیکن انہوں نے بڑی پتے کی بات کی جس کو 99% جو محب وطن پاکستانی ہیں باشعور وہ کہیں گے یار بات ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اس وقت اس کا ریلیونٹ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے جب خدا نخواستہ اٹیک ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ اگر آج آپ عمران خان کو نکالیں, اور نکالنا آپ نے کیا تھا, آج ڈوگر کے پاس کیس لگا ہوا تھا, دلائل سنتے 2-2.5 گھنٹے, سزا معطل ہونی تھی. ٹھیک ہے, سزا معطل ہوتی تو اس کے بعد تو عمران خان کو کیس ہی میں نہیں ہے 9 مئی والوں میں, اور شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی تھوڑی سی اسی میں کریڈیبلٹی بہتر ہو بن جاتی جاتی. ہے. لاہور, مسئلہ ہی ہاں, کریڈیبلٹی کا ہے. لاہور ہائی کورٹ, اور یہ عدالتوں کا بھی وہی منور ظریف والی فلم والا جملہ ہے, ٹھیک ہے, سنواکھن لیکن شوقے کو مسئلہ نہیں تھا. تو ان کا یہ تھا کہ اگر آپ عمران خان کو اس وقت باہر نکالتے ہیں, انہوں نے کہا اچھا آج عمران خان باہر آ جائے تو وہ آ کے کیا کہے گا کہ مجھے الیکشن دو,
وہ کیا کہے گا میں ڈی چوک آ رہا ہوں؟ نہیں. وہ کیا کہے گا میں دھرنے دینے جا رہا ہوں؟ نہیں. وہ کیا کہے گا 26 اور اگر کہے گا تو ہم جیسے لوگ بھی تنقید کریں گے کہ سر ابھی تو مطلب جنگ لگ رہی ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں, مطلب 10-15 دن رک جائیں. وہ اس شخصیت نے مجھے کہا کہ اگر عمران خان کو باہر لایا جاتا ہے اور 10 دن اس کو دے دیے جاتے ہیں, 10 دن میں وہ قوم کا موریل اور اس جذبہ اور ان چیزوں کو اتنا اوپر لے جائے گا کہ پھر انڈیا کے لیے ممکن نہیں ہے. اوہو, آپ یہ بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب میری یہ بیٹ ہے, عمران خان صاحب اڈیالہ سے باہر نکلیں اور وہ جیسے انہوں نے, وہ آپ مجھ سے بہت بہتر بتاتے ہیں, وہ جو انہوں نے جس طرح بات نہیں کرتے, جس طرح انہوں نے کہا تھا زیبا, ایک دفعہ وہ ذرا مودی کہہ دیں نا, وہیں پہ اڈیالہ کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے ایک دفعہ وہ مودی اس طرح, اوہو اگلے منٹ پاکستان کا جذبہ کیا ہوگا. صحیح بات ہے, کہانی بدل چکی بھائی. اچھا میں کہتا ہوں کہ سوری, میں اس کو ہم تھوڑا سا اگر غیر سیاسی بھی کریں بات, چلیں عمران خان, آپ کوئی بندہ ایسا پکڑیں تو صحیح جس کی نیشنل کریڈیبلٹی ہو. ہمارے خیال میں وہ کریڈیبلٹی عمران خان صاحب کی ہے. چلیں عمران خان صاحب نہیں آپ کو پسند, کوئی بندہ ایسا اور ڈھونڈ لیں جو آپ کی مرضی میں ہو, جس کی نیشنل کریڈیبلٹی ہو, جس کے ساتھ سب چلنے کو تیار ہو. اگر آپ کے خیال میں وہ بندہ اسحاق ڈار ہے, بس جاتے جاتے میں یہی کہوں گا, وہ جو آپ نے کریڈیبلٹی کی بات کیا نا, یہ جو اس نظام کے 9 رتن ہیں نا, پچھلے ایک ہفتے میں اس نظام کے 9 رتنوں نے جتنی پریس کانفرنسز کی ہیں یا بیانات دیے ہیں, چاہے وہ عطا تارڑ ہوں یا اسحاق ڈار ہوں یا خواجہ آصف ہوں, ان ساروں کے ویوز ملا لینا تو وہ ایک ڈرامہ ہے بیبی باجی یا پتہ نہیں بیبو باجی کی بہویں, اس کی ایک جو قسط ہے نا, اس کے ویوز اس سے کئی گنا زیادہ ہیں. تو یہ تو ان کی پاپولیرٹی جنہوں نے قوم کو متحد کرنا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ایک بہت سینئر جرنلسٹ کو دیکھ رہا تھا, بہت بہت سینئر, اور میں نے اصل میں آج کل ایک وقت تھا جب میں یہ چیزیں بہت شدت سے کرتا تھا, لیکن میں نے اپنے اندر کو تبدیلی لائے ہوں, تھوڑا ٹھہراؤ ہے, وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی آپ میں مثبت تبدیلیاں بھی آتی ہیں. تو میں اس لیے اوائڈ کرتا ہوں آپ سینئرز کو اس طرح سے ٹیک آن کرنے پہ, اور بہتر بھی ہے ویسے بھی فقیر کا رزق نہیں کم ہوتا. وہ نا ان کا میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے نا ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ عظمہ بخاری نے للکارا ہے مودی کو نا, بہت سینئر جرنلسٹ ہے نا, بہت بڑا نام. تو میں نے ان کے ٹویٹر کھولا تو یہ عظمہ بخاری کے للکار والا جو ان کا ٹویٹ تھا, یہ ان کا 19 اپریل کے بعد پہلا کوئی ٹویٹ تھا. یعنی انہوں نے اس دوران جو پاکستان نے جو کچھ کیا اس پہ انہوں نے ٹویٹ نہیں کیا, ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی اس پر کوئی ٹویٹ نہیں تھا, جو عمران خان کا کل ٹویٹ تھا اتنا کمپریہنسو شاندار دبنگ, اس کے اوپر ان کا کوئی ٹویٹ نہیں تھا. لیکن عظمہ بخاری, تو میں کہہ رہا تھا یار اب آپ اندازہ لگائیں. بھائی آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایک بندہ ایسا ہو جو سیریسلی, دیکھیں ہمیں پوزیشنز کا کچھ تھوڑا سا پاس رکھنا چاہیے. ہمارے ڈیفنس منسٹر جس بھی طرح کے وہ جو بھی ہے, وہ جو ہے وہ آپ جو بھی شخص ہیں, آپ ڈیفنس منسٹر ہیں. آپ کو انٹرنیشنل میڈیا پہ اس وجہ سے نہیں بلایا گیا کہ آپ نہر میں چھلانگ کیسی لگاتے ہیں, اور بھئی آپ کو اس لیے بلایا گیا کہ آپ ڈیفنس منسٹر ہیں. تو آپ کوئی بات ایسے کریں کہ جو یوگانڈا میں بندہ بیٹھا ہوا ہے, جو مالدیوز میں بیٹھا ہوا ہے, جو سویڈن میں بیٹھا ہوا ہے, اگر اس کو پتا چلے کہ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہے تو سن کے کہے کہ مناسب بات ہو رہی ہے. کیا آپ عطا اللہ تارڑ کو بھیج سکتے ہیں آج ہارڈ ٹاک کے اندر کہ مطلب ذرا پاکستان کا مقدمہ بیان کر کے آئے؟ عطا تارڑ صاحب کی میں آپ کو بتا دوں, ہم بیٹھے تھے کل رات کو F6 میں, کوئی دوست آئے ہوئے تھے تو چائے پی رہے تھے, تو ایک دوست نے اچانک بیٹھے ہوئے کہا کہ وہ عطا تارڑ کی نا ایک ہنگامی پریس کانفرنس آئی ہے, ویڈیو آئی ہے, ویڈیو پیغام آئی ہے, پریس کانفرنس آئی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ 24 سے 36 گھنٹوں میں حملہ ہو سکتا ہے. اب یہ بہت سیریس ایک بات ہے نا, بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا وزیر اطلاعات آ گیا. یقین کریں جتنے ہم لوگ بیٹھتے تھے 7-8 لوگ بیٹھتے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار ذرا کلپ پلے کروا کے سنا دو نا, کیونکہ ان کو کون سیریسلی لیتا ہے. ٹھیک ہے وہی نا, تو مطلب کہ بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ تھوڑا فرق ہونا چاہیے. اگر ایک مطلب اب ہم اس پہ بڑا عجیب سا لمحہ ہے پاکستان پہ, تو ہم اس پہ جتنی کم کریں بات آئی گیس وہ بہتر ہے. صرف اتنی گزارش ہے, ریاست میں جو لوگ بھی فیصلے کر رہے ہیں, گزارش آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں ایک کریڈیبلٹی کا فقدان ہے. بالکل میں اپنے ملک کے لیے جو بھی اس وقت درکار ہو وہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن
کوئی بندہ ایسا ہو جو مجھے لگے کہ یار یہ کل کو مجھے بیچ نہیں دے گا, بالکل یہ کل کو خود اپنے تو لندن میں جیبوں میں ہاتھ ڈال کے سیٹیاں بجا رہا ہوگا اور میں ادھر اس کے کہنے کے اوپر مارا جاؤں گا, تو میں کیوں چلوں اس کے ساتھ؟ صحیح بات ہے. بھئی جن کے بچے باہر, جن کی زبان نہیں اثاثے کھلی, جائیدادیں ہو اثاثے رہی تھیں, باہر, کاروبار ان سب کے کچھ. انہوں نے مودی پہ ایک بات نہیں کی, بھئی میں ان کے کہنے پہ شہید ہو جاؤں اور وہ کل کو پھر سے جا کے اگلے کے ہاتھ ملا کے تو اس کو کلے پہنا رہے ہوں اپنی شادیوں کے اوپر. بھئی آپ کسی کریڈیبل بندے سے بات کروائیں گے نا. یہ ایک لمحہ ہے جس پہ قوم کو اکٹھا کرنا ہے. اکٹھا کرنے کے لیے وہ لوگ درکار ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ میڈم نور جہاں کے گانے لوگ سنتے تھے تو رونا شروع کر دیتے تھے. 65 کی جنگ میں, 71 کی جنگ میں ریڈیو کے اوپر گانے سنتے تھے, رونا شروع کر دیتے تھے. کریڈیبلٹی تھی نا کہ کسی جذبے سے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ اب روتے نہیں ہیں, اب بھی روتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے بیاہ پہ بات کر رہے ہیں. تو اب بھی روتے آپ ہیں, سے گزارش یہ ہے سب لوگوں سے, جو ہمارے فیصلہ کن لوگ ہیں, ان سے گزارش یہ ہے کہ قوم آپ کے ساتھ ہے. قوم بھارت کی جاہریت کے خلاف ہے. قوم آخری قطرے تک لڑے گی. ہمارے پاس بڑے سینے ہیں, بھارت کے پاس اتنی گولیاں نہیں ہیں, لیکن ان کو اکٹھا کر کے اس جگہ تک لے کے جانے کے لیے آپ کے پاس بڑے چند مخصوص لوگ ہیں. بائی دا وے عمران خان صاحب اس میں سے سر فہرست ہیں جو ان لوگوں کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں اور چلا بھی سکتے ہیں اس ڈگر پہ. نواز شریف صاحب کی ایک فالوئنگ ہے اس ملک کے اندر, وہ پچھلے عرصے میں کم ہو گئی ہے. لوگ ایسے ہیں جو ان سے متنفر ہوئے. اگر پہلے لوگ 30-40%, 50% پاکستان ان کے ساتھ فالو کرتا تھا, تو آج 10-15% ہوگا, لیکن وہ پاکستانی لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کو فالو کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کو اپنی کریڈیبلٹی کو, بائی دا وے میں یہ بات بہت سارے اور نون لیگ کے لوگوں کے بارے میں, جاوید لطیف کو لوگ فالو نہیں کرتے, وہ نواز شریف کے بہاف پہ جو مرضی کہیں. نواز شریف کو لوگ فالو کرتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں نواز شریف صاحب کیوں چپ ہیں بھارت پہ؟ بھئی جن لوگوں کو بھی اگر میں آپ کے کہنے پہ تیار ہو جاؤں گا جنگ کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ, تو آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ مجھے کہیں تو میں چلنے کو تیار ہوں. عمران خان صاحب, اچھا نواز شریف صاحب کے اوپر کچھ لوگوں کو یقین ہے, وہ جو بھی لوگ ہیں انہوں نے پھر بھی یہ بات نہیں کی, اس بات میں مزید جان ڈالی کہ نہیں میں انڈیا کے اوپر, مودی کے اوپر بات نہیں کرتا. آج مریم صاحبہ نے اپنی کسی سکول کی تقریر میں کہا کہ ہمارے بارڈرز پہ کشیدگی ہے, مودی کا نام نہیں لیا, اس کو فیشسٹ نہیں کہا, RSS کو کوئی بات نہیں کی. بھئی آپ کیوں اس بات سے آ رہی ہیں؟ جو دو لوگ آپ پہ یقین کرتے ہیں وہ شاید آپ کی بات سن کے تیار ہو جائیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو لوگ ساری زندگی کہتے رہیں گے, جیسے کہ ماضی میں کہتے ہیں کہ آپ ان کے ایسٹس ہیں, آپ ان پہ بات نہیں کرتے. اس سچویشن میں پاکستان کے اندر نہ جذبے کی کمی ہے, نہ ہماری عسکری قوت کی کمی ہے. آپ نے دیکھ لیا بھارت کی ڈپلومیسی کے باوجود دنیا بھارت کے ساتھ اس طرح, کچھ لوگ کھڑے بھی ہیں اسرائیل کی طرح کی, لیکن امریکہ کے صدر نے بھی جس طرح کا بیان دیا, چین سے جس طرح کے بیان آ رہے ہیں, ٹرکی نے, بھائی پاکستان کے ساتھ لوگ چلنے کو تیار ہیں, لوگ ہماری ڈپلومیسی کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے, لیکن کوئی نیریٹو تو ایسا بنائیں, کوئی اس نیریٹو کو بیان کرنے کے لیے کوئی شخص ایسا ڈھونڈیں جس کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ یار ایک ریزنیبل بندہ ہے, میں اس سے ڈس ایگری بھی کرتا ہوں تو یہ ایک ریزنیبل شخص ہے, میں اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں اگر یہ ملک کے لیے چلنے کو تیار ہے. عمران خان صاحب کے ٹویٹ نے جو ایک کام کیا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کے دشمن یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جو ہماری اندر کی پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے اس کی وجہ سے لوگ اب یقین نہیں رکھتے اپنی سیاست کے اندر, اپنے پرائم منسٹر کے اندر, اس گورنمنٹ کے اندر, اس کو فارم 47 کی گورنمنٹ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس نے زیادتی کی, اس نے 26 نومبر کو یہ کیا وہ کیا. تو اس وجہ سے کیونکہ ایک کریڈیبلٹی کا فقدان ہے, آپ ورنہ تو بات پہ یقین کرنے کو تیار ہیں, لیکن عطا اللہ تارڑ کی بات منہ سے نکلی بات پہ کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں, کیونکہ کریڈیبلٹی کا فقدان ہے. تو شاید پاکستان کی اسپرٹ کے اندر کچھ کمی ہوگی. اس بات کو عمران خان صاحب کی ٹویٹ نے پامال کر دیا. عمران خان صاحب کی ٹویٹ کا جو سب سے, باقی تو کچھ سیاسی جملے تھے, کچھ ڈپلومیسی کے تھے, کچھ بھارت کو باتیں تھیں, ایک جملہ بڑا ضروری تھا اور وہ یہ تھا کہ آپ ہماری امن کی چاہت کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں,
Our desire for peace should not be mistaken as cowardice. آپ ہماری اس کو کمزوری نہ سمجھیں کہ ہم امن چاہتے ہیں. اگر جنگ مسلط ہوئی تو ہم کرب و بلا کے ماننے والے ہیں, ہم سے بہتر جنگ کوئی کر نہیں سکتا. بے شک ہم 72 بھی ہوں تو تاریخ ہماری جنگ کو یاد رکھے گی. اس بات کو کرنے کی کریڈیبلٹی چاہیے. عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے بعد یہ بات کہ پاکستان کی وہ عوام جو اس حکومت سے نالاں ہیں, جس کے ریاست سے گلے ہیں, جو اس نظام سے خوش نہیں ہیں, وہ شاید پاکستان کی افواج کی ہماری جنگ میں ہیلپ نہیں کریں گے. اس بات کو پاش کر دیا گیا. عمران خان صاحب نے سب لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اندرونی اختلافات پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں, ہم آئندہ بھی ہو سکتا ہے رہیں, ہم ان کو اندرونی طور پہ ٹھیک کریں گے. جہاں تک بھارت کی بات ہے تو ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب یہ جنگ لڑیں گے اور آخری بچے تک یہ جنگ لڑی جائے گی اگر ہم پہ مسلط کی گئی. ہم امن چاہتے ہیں لیکن اگر مسلط کی گئی جنگ تو ہم اس کو پوری طرح لڑیں گے. اس بات نے کریڈیبلٹی جنریٹ کی. اس بات نے آپ کو, مجھے, بہت سارے اور لوگ جو کسی وجہ سے اس حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھے, وہ ان کو بھی اس بات پہ راضی کیا کہ نہیں بات درست ہے, یہ ایک سیاسی بات نہیں, سیاسی لڑائی آپ اور میں ایک کی چونچ ایک کی دم گم ہو گئی, گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم ٹائپ کہانی کرتے رہیں گے, لیکن اس لمحے میں ہم سب ایک ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. یہ کریڈیبلٹی کی بات ہے. میں اس بات کو ماننے کو تیار ہوں جو ایک کریڈیبل بندہ کرے. کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل اور آج دونوں دن پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے سیکیورٹی ایشوز کے اوپر بات کی, انہوں نے انٹیلیجنس کی چیزوں کے اوپر بات کی کہ ہم نے یہ کالز پکڑی ہیں, یہ فائنینشیل ریکارڈ ہے, اس بندے کو 1.5 لاکھ ملا, اس کو 2 ملے, اس کو 6 ملے, اس کو 5 ملے, اس نمبر سے کال آئی, اس بندے کو آئی. یہ سنیں. جب انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ چیزوں کے اوپر بات کی, جب سیاسی بات نہیں کی, پیشہ ورانہ چیزوں پہ بات کی, سیکیورٹی پہ, انٹیلیجنس پہ, انڈیا پہ, افغانستان پہ, تو لوگوں کو لگا کہ کریڈیبل بات ہو رہی ہے, ہم اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. ہاں بھارت یہاں دہشت گردی کر رہا ہے, ہاں ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے سارے پاکستانی اس مانترا کے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ یہی والی بات عظمہ بخاری سے کروا دیں تو کتنے لوگ ساتھ چلیں گے؟ بہرحال جی, بڑی زبردست ڈسکشن رہی سازول صاحب کے ساتھ, اور یہ ڈسکشن ہم آگے بڑھائیں گے. کل نئے موضوعات کے ساتھ اور صورتحال کے ساتھ بات کریں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.